إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. اس سے پہلے خطبات جمعہ میں ایک اہم ترین مسئلے پر گفتگو کا کچھ حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کہ گھروں کا سکون کیوں برباد ہوتا ہے، جبکہ گھر یہ سکون کی جگہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون پانے کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور بیوی کا مقصد بھی یہی اللہ نے ذکر کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے میں بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں. اس کے کچھ اسباب آپ کے سامنے عرض کیے جا چکے تھے، جن میں سے سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی، دوسرا سبب شیطان کا دخل کرنا اور شیطان کی دخل اندازی اور اس کی کوششیں. تیسرے نمبر پر یہ بات بیان کی جا چکی تھی کہ رشتہ کرنے میں جو اصول شریعت ہیں ان سے ناواقفی یا واقفیت کے باوجود ان اصول کو نظر انداز کر دینا.
اور اس میں سے ایک اہم ترین بات یہ تھی کہ لڑکی یا لڑکے کی رضا کے بغیر اس کے سربراہ اور گھر کے بڑے آپس میں طے کر لیتے ہیں، نہ لڑکی سے رائے لی جاتی ہے نہ لڑکے سے، اور بہت سے مقامات میں لڑکے سے تو رائے لی جاتی ہے لیکن لڑکی سے رائے لینے کو عیب سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتہ سکون کے بجائے بدسکونی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں زندگی تو گزرتی ہے لیکن ایک دوسرے سے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رشتہ ان کی مرضی کے بغیر طے کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے کا جو دوسرا رخ ہے، دوسرا پہلو ہے، وہ ہے لڑکی کا ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرنا۔ لڑکی کا اپنے گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے، جبکہ اپنے اولیاء اور سرپرستوں کو نظر انداز کر کے نکاح کرنا، اس سے بھی سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے۔ شریعت کا جو نظام ہے وہ بڑا ہی عدل پر مشتمل ہے۔ وہ نظام ایسا نظام ہے جس میں ہر کسی کو اپنا اپنا حق دیا گیا ہے۔ اسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ جیسے پہلے ہم نے یہ بتا دیا کہ کسی سربراہ کو چاہے وہ والد ہی کیوں نہ ہو، یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کی رضا اور خوشی کے بغیر کہیں کروا دے۔ جب تک وہ راضی نہ ہو اس سے پوچھا نہ جائے، اور پوچھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پھر کنواری کے لیے زبانی اجازت دینا لازمی نہیں ہے، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اور بیوہ یا مطلقہ کے لیے یا خلا یافتہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا اقرار، اپنی رضامندی کا اظہار وہ خود کر لے۔ جس طرح یہاں پر ولی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحت لڑکی پر زبردستی اور جبر کرے، اس کی خوشی اور ناخوشی کے بغیر ہی، اس کی رضا حاصل کرنے کے بغیر ہی اس کا نکاح کروا دے، جس طرح یہ جائز نہیں ہے اور اس سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح لڑکی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے سرپرست کو نظر انداز کر دے۔ اپنے والد، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے بھائی، جو بھی اس کے گھر کے سربراہ مرد ہیں، ان کی اجازت کے بغیر خود ہی جا کے اپنا نکاح کرے، اس کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو یورپی معاشرے سے متاثر کچھ لوگ ہیں اور کچھ مسلکی اختلافات کی بنیاد پر قرآن اور سنت کے واضح نصوص اور دلائل کو چھوڑ کر اپنی عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں، قیاس کے بنیاد پر کہتے ہیں کہ عورت کو جب اپنا مال اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت ہے، تو اس کو اپنے جان میں بھی تصرف کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں عورت جس طرح کچھ اپنا گھر بیچتی ہے، اس کی کوئی دکان ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین ہے، اس کو فروخت کر دیتی ہے اور اس میں وہ خود مختار ہے، اسی طرح وہ اپنے نکاح کے بارے میں بھی خود مختار ہونی چاہیے، جبکہ یہ فلسفہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور خود فقہی اصول جو ہیں ان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ الفروج اولا بالاحتیاط من الاموال، مال سے زیادہ جس چیز میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ شرمگاہ ہے، ستر ہے۔ بسا اوقات اگر مال میں نقصان ہو جائے تو وہ اتنا بڑا عیب نہیں، بڑی رسوائی اور شرمندگی نہیں، لیکن اگر اس فیصلے میں نقصان ہو جائے کہ اپنے لیے ایسے شوہر کا انتخاب کرے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو، جو اس کی زندگی کو برباد کرے، تو پھر یہ بڑا نقصان ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، خاص کر جب سے موبائل فون آیا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا کے مختلف پروگرام آئے ہیں، پھر جب سے عورتوں کے ہاتھ میں موبائل گیا ہے،
اس موبائل کی وجہ سے ہنستے بستے گھر برباد ہوئے ہیں، معزز لوگوں کی پگڑیاں جو ہیں وہ خاک آلود ہوئی ہیں اور ان کی عزتیں ذلتوں میں تبدیل ہوئی ہیں، وہ اپنے معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ ایسے شکاری معاشرے میں فساد پھیلانے والے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو میٹھی باتوں میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، سبز باغ دکھانے میں ان کو بڑا گر آتا ہے، اور وہ بہت ہی سادہ اور بھولی بچیوں کو نشانہ بنا کر ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور ان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کا کوئی خیر خواہ ہے تو وہ یہی درندہ ہے، جو حقیقت میں ہوتا درندہ ہے، لیکن لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑا خیر خواہ ہے، اور جو میرے والد ہیں بھائی ہیں یہ تو بڑے ظالم ہیں، انہوں نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ لڑکی کو دھوکہ دے کے مختلف قسم کے وعدے کر کے اپنے میٹھے بول کے ساتھ اس کو پسلا کے گھر سے نکلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جب گھر سے نکل جاتی ہے، یہ ظالم اس کو لے کے کہیں کسی مولوی صاحب کو، وہ مولوی بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہے، جو بغیر ولی کے کسی کا نکاح پڑھاتا ہے، اپنے فیس کے خاطر، اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر وہ وکیل جو اس طرح کا نکاح نامہ بنواتا ہے اور کسی کی بیٹی کی عزتوں کے ساتھ دوسروں کو کھیلنے کا موقع دیتا ہے، وہ وکیل بھی برابر کا شریک ہے۔ اور وہ جج جب والدین آنسو بہا کر اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے آزادی پر پابندی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ قانون نے اس کو اجازت دی ہے، یہ قانون بھی کالا قانون ہے اور اس کو نافذ کرنے والے جج بھی بڑے ظالم ہیں۔ کیوں؟ اگر انہی ججوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے، ان وکیلوں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ کوئی اس کو ورغلا پسلا کے لے جائے، بگا کر نکاح کر لے، کیا اس بات کو برداشت کریں گے اپنے لیے؟ جس طرح یہ اپنی بھی برداشت نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایسی حالت میں زمین پر زندہ رہنے کے بجائے اس سے کئی سال پہلے فوت ہونے کو پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح یہ دوسروں کے جذبات پر بھی نظر کریں، ان پر بھی رحم کریں۔ کہ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں آنسو بہاتے ہوئے کورٹ میں آ جاتے ہیں اور جج کہتا ہے جی قانون آپ کی بیٹی کا ساتھ دیتا ہے، اگرچہ آپ مظلوم ہیں لیکن آپ کی بیٹی نے اپنا حق استعمال کیا ہے، یہ حق نہ اس کو اسلام نے دیا ہے اور نہ انسانی عقل نے دیا ہے۔ اس سے پھر آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں کہ جی لڑکی کا نکاح ہوا ہے، نکاح میں کوئی سربراہ کہتے نہیں وہ اس کو کوئی بہنوی تھا، بہنوی اس کا کیا لگتا ہے جس کو آپ نے ولی بنا دیا؟ جی کورٹ میں نکاح ہوا ہے، وہ کورٹ میں جو نکاح کی ولایت کرنے والا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ چچا ہے، نہ تایا ہے، نہ بھائی ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیسے ولی بنایا، کیسے وکیل بنایا؟ اور ایسا ہی نکاح کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر وہی دھوکہ دینے والا درندہ جب اس کے کچھ دن اس کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بیچاری پھر نہ اپنے گھر جانے کی قابل ہوتی ہے، نہ اپنے گھر والے اس کو قبول کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے تو اپنے گھر والوں کی عزت خاک میں ملا دی ہے، اور نہ ہی وہ شوہر اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک نہیں کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس آیا تھا
کہ جی مجھے اپنے شوہر نے طلاق دی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنے والد کے پاس چلے جاؤ، اپنے والد کی نگرانی میں کہیں نکاح کرو، جو آپ کا پہلے کورٹ میں رہے، یہ نکاح ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، اس لیے کہ ولی کا نکاح میں ہونا، ولی کی رضامندی یہ ضروری ہے اور شرط ہے، اس شرط کے بغیر جو نکاح ہوا ہے اس نکاح کو ہم کالعدم سمجھتے ہیں۔ کہہ رہی میں گھر کیسے جاؤں، مجھے تو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے کہا یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کہہ رہی بھی کوئی حل نہیں، میں روڈوں پر زندگی گزار رہی ہوں، وہ شوہر بھی مجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ایک بندے سے بات کی، وہاں کا کوئی ذمہ دار تھا، میں نے کہا اس کے والد کے پاس جا کے سمجھا دو کہ اپنی بیٹی کی عزت کا تھوڑا خیال رکھو، جو کچھ اس نے کیا ہے، ظلم کیا، غلط کیا، اب مزید آگے اس کو جہنم کی آگ کی طرف نہ دھکیلو، کہیں یہ خودکشی کر لے، کہیں یہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو پھر آپ کی عزت بچے گی نہیں، مزید اچھلے گی۔ اس اللہ کے بندے نے جا کے اس کے والد کا غصہ بھی برداشت کیا، والد کی گالیاں بھی برداشت کی، اس کے والد سے بڑی منتوں کے بعد بات کرتے کرتے اس کو قائل کیا اپنی بیٹی کو گھر پر لے جانے کے لیے، اور پھر اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرانے کے لیے۔ تو جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ لڑکی سے پوچھنا ضروری ہے، اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح جائز نہیں، اسی طرح لڑکی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ولی کی نگرانی میں نکاح کرے، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کو یہ حق نہیں دیا۔ عورت اس معاملے میں کمزور ہے، اور اس کی کمزوری اس ذات کو زیادہ معلوم ہے جو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی لڑکی تو پائلٹ بن سکتی ہے، جہاز اڑا سکتی ہے، فلاں کام کر سکتی ہے، ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہے، یہ اسلام میں نہیں بن سکتی وزیر اعظم۔ ہاں جہاز اڑانا الگ چیز ہے، عورت کا دنیاوی کاموں میں ہم کوئی پابندی نہیں لگاتے، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے عورتوں کے خاص شعبے میں جا کر، عورتوں کا اسپتال ہے، عورتوں کے کیسز نمٹا سکتی ہے، نرسنگ کر سکتی ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کو پڑھا سکتی ہے، عورتوں کے شعبے کے اندر مخصوص رہ کر مردوں سے الگ تلگ ہو کر اپنا دنیا کا کام کر سکتی ہے، لیکن مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا، گھر کے خرچے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لینا، مردوں کو پیچھے چھوڑ دینا، ان کے ساتھ مقابل میں آ جانا، یہ عورتوں کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح میں بھی قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے مردوں کو، جب مردوں کی نکاح کی بات آتی ہے تو وہاں خطاب مردوں کو کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ اس کو کہا وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح نہ کرو، مردوں کو کہا، یہاں نکاح نہ کرنے کا کہا مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ آگے کیا کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم نکاح میں نہ دو۔ الفاظ پہ غور کیجئے، یہ نہیں کہا، عورتوں کو نہیں کہا کہ وَلَا تُنْكِحْنَ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ نکاح کرنے کا ان کو حق نہیں، بلکہ ان کے سرپرستوں سے کہا وَلَا تُنْكِحُوا، تم نکاح میں نہ دو اپنی لڑکیاں، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، وَلَا تُنْكِحُوا، تم نکاح نہ کرو المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے، یعنی ایمان والی عورت اس کا نکاح اس کا ولی کروائے اس کی رضامندی کے ساتھ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی گھر سے بھاگ گئی، کورٹ میں جا کے اس نے بیان دے دیا کہ جی میں اپنے پسند سے اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں، وہاں نکاح نامہ بنایا جاتا ہے اور اس کے والد کے ایڈریس پر بھیجا جاتا ہے۔ اب والد کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ
بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فرمایا جو عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے، فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ دہرائے. باطل کا مطلب کیا ہے؟ جائز نہیں، غلط ہے. ہاں اگر وہ مرد جس نے بغیر ولی کی اجازت اس عورت سے نکاح کیا ہے ہم بستری کر لے تو ہم بستری کرنے کے بدلے میں اس کا مہر بنتا ہے کہ مہر اس کو مل جائے، لیکن نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں جی یہاں پر تو مہر جب دینے کو جائز قرار دے دیا گیا تو نکاح ہو گیا. شرط باطل ہے. ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بکری بیچ دے، گائے یا اونٹنی بیچ دے اور اس کے تھنے میں دودھ جمع کر رکھا ہو 2-3 دن سے، دودھ نہ لیا ہو، دھوکہ دینے کے لیے دودھ اس کے تھنوں میں جمع کیا ہو، اور کوئی بندہ اس جانور کو خرید لے، گائے بکری بھینس وغیرہ کو، فرمایا اس کا دودھ لینے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ یہ کئی دنوں سے جمع کیا ہوا دودھ ہے، اس کے اندر اتنا دودھ نہیں ہے، فرمایا اس آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ سودا توڑ دے، واپس کر دے، لیکن جو دودھ اس نے لیا ہے اس دودھ کے بدلے میں 1 سا کھجور اس کو لوٹا دے. اب 100 کھجور دودھ کے بدلے میں لوٹانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سودا ٹھیک ہو گیا. سودا ٹھیک نہیں ہے، سودا غلط ہے، باطل ہے، لیکن اس نے فائدہ اٹھایا ہے. اس فائدے کے بدلے میں 1 سا کھجور دینے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہاں اس نے فائدہ اٹھایا ہے، اس سے لذت حاصل کی ہے، لہذا اس کو مہر دینا پڑے گا، لیکن نکاح کیا ہے؟ باطل ہے. یہ کس نے کہا باطل ہے؟ میں اور آپ نے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب یہ نکاح باطل ہے اس کو صحیح کہنے والے وہ جتنے بھی بہانے تلاش کرے کہ جی عورت بڑے عقل مند ہے، اور عورت جو ہے وہ اس زمانے میں ان پڑھ ہوتی تھی، ابھی پڑھی لکھی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابل میں اپنی عقل کی بات پیش کرتے ہیں. لہٰذا ان کی عقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا والد اور بھائی جو سرپرست وہ موجود ہیں ان کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرتی ہے، یہ نکاح بالکل جائز نہیں، چاہے وہ کنواری ہو، بیوہ یا مطلقہ ہو. کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے کہ بیوہ اور مطلقہ اپنا نکاح خود کروا سکتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ شریعت نے اس حدیث کے آخر میں بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ آپس میں اختلاف ہو جائے، آپس میں اختلاف آ جائے. لڑکی کا جو سربراہ ہے وہ ظالم مفاد پرست ہے، وہ اپنی بچی کے مفاد کو نہیں دیکھتا. وہ کہتے فلاں آدمی کے پاس سے مجھے پیسہ ملے گا، فلاں آدمی کو اس کا رشتہ دوں گا، اگرچہ عمر میں وہ زیادہ ہے لیکن مجھے وہ فلاں ملک کا ویزا دلائے گا، جیسے ہمارے بعض لوگ کرتے ہیں. فلاں آدمی جو ہے وہ مجھے کوئی کام دلائے گا. وہ اپنے مفاد اور دنیا کے چکر میں اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنے ماتحت لڑکی کا نکاح غلط جگہ کرواتا ہے، اور عورت کو پتہ ہے کہ وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں، وہ کوئی نشئی ہے، وہ کوئی بدعمل ہے، وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے، لہذا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے عورت راضی نہ ہو، آپس میں اختلاف آ جائے، یا اولیاء کا آپس میں ایک بھائی کہتا ہے اس کا رشتہ ہم فلاں جگہ کرواتے ہیں، دوسرا بھائی کہتا ہے فلاں جگہ کرواتے ہیں. ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جو حاکم ہے وہ ان کا ولی ہے جس کا ولی نہ ہو. ایک عورت مسلمان ہو گئی، پوری برادری ہندو ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم مسلمان عورت کا ولی نہیں بن سکتا. ایسی صورت میں حاکم وقت جو ہے وہ اس کا ولی بن سکتا ہے، اس کا نکاح مناسب جگہ پر کروا سکتا ہے. لیکن عورت کو اللہ نے خود یہ اجازت نہیں دی کہ خود جا کے کسی کے ساتھ بات طے کر لے اور نکاح کر لے، کیونکہ اکثر اس کے نقصانات ہم دیکھتے ہیں. وہ پھر ایسے موجوں کے شکار ہو جاتی ہے جو بے رحم موجیں ہوتی ہے. یہ کیس بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. نوشہرہ بلکہ 400 کی ایک لڑکی، وہ اپنی پھوپھی کے باتوں میں آ کر، پھوپھی بھی ملوث تھی، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. وہ پنڈی میں اس کو لے آتا ہے، کچھ دن اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے بعد وہ دوسری جگہ بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے. وہ بندہ اس کو کراچی لے آتا ہے، اور کراچی لا کر جس نے اس کو خریدا
وہ ظالم اس سے پیسہ کماتا تھا، کمائی اور دندے کے اس کو بیچتا تھا اور مجبور کرتا تھا۔ آخر کار اس کا پتہ چل گیا، بیچاری کو اپنے گھر کا نمبر نہیں پتہ اور کسی کو بتا نہیں سکتی، لیکن آخر کار کوئی ایسا رابطہ ملا، گھر کا نمبر ملا یا پڑوسیوں کے نمبر سے کسی طریقے سے رابطہ ہو گیا۔ پھر وہاں سے پولیس آئی اور یہاں سے اس کو، جس کو اس نے خریدا تھا پنڈی والے سے، اس کو پکڑ کے لے گئی۔ تو یہ کیس بہت سارے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، اگر آپ کورٹوں میں جائیں تو بہت سارے ایسے کیسوں کا آپ کو سننے کا اور دیکھنے کا موقع ملے گا۔ لڑکی کسی کے بہکاوے میں آئی اور اس کے ساتھ بھاگ نکلی، وہ سمجھتی ہے کہ میرا والد تو بڑا مجرم ہے، بڑا ظالم ہے، یہ مجھے روک رہا ہے اپنی آزادی سے، اور وہ لڑکا مجھے یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ دے گا، وہ دے گا۔ وہ جو میٹھی باتیں کرتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ایسے کرنے والے ان کا شکار ایک نہیں ہوتا، کئی کو انہوں نے شکار کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے ماتحت بچیوں کو سمجھا دیں، اور یہ نظریہ اس کو ہم پھیلائیں کہ لڑکی کہیں کورٹ میں جا کے نکاح کریں، کسی مولوی کو بلا کے کسی گھر میں نکاح کر لے، اس کا سربراہ، اس کا سرپرست، اس کا والد، بھائی، چچا، تایا، ان کی رضامندی نہ ہو، یہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں ولایت شرط ہے، اور ولایت کے بغیر، ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے اس کے پھر نقصانات دیکھنے پڑتے ہیں، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے آپس میں محبت تھی، وہ میاں بیوی نہیں، وہ پھر اپنا لاڈ دکھاتی ہے اور وہ آگے لاڈ برداشت کرنے والا نہیں ہوتا، پھر اس کو بہت برے دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ان معاملات کو ہمیں دیکھنا ہے، اور اس موبائل کے فتنے سے اپنی بچیوں کو آگاہ کرنا ہے، ایسے درندوں کے درندگی سے اپنی لڑکیوں کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ خیرخواہ نہیں ہوتے، یہ مجرم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ولی کے بغیر لڑکی اپنا نکاح خود کر دے، یا عورتیں اس کی نگرانی کر کے، جی والدہ اس کی راضی ہے، والدہ کو پتہ ہوتا ہے، والد کو پتہ نہیں ہوتا۔ والدہ، عورت ذات خود اپنا نکاح نہیں کروا سکتی تو کسی اور کی ولایت کیسے کر سکتی ہے؟ اور اس بارے میں حدیث موجود ہے ابو داؤد کے اندر، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ عورت کی ولایت نہیں کر سکتی، عورت کی ولایت کے لیے اس کا مرد سربراہ ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، بعض بھائی ہوتے ہیں، والد فوت ہو چکا ہے اور بہنیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، اب یہ بھائی جو ہے اس کو اپنی بہنوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یا تو نشئی ہے خود، یا خود ایسا ہے کہ اس کا گھر آباد ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، بہنیں کما کر لاتی ہے اور یہ ان کی کمائی لے کے کھاتا ہے، ان کے لیے مناسب رشتہ آتا ہے لیکن یہ دیتا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں عورت جا کے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر وہ اس علاقے کے کسی سربراہ، علاقے کا کوئی پنچایت کا کوئی سربراہ ہو، خاندان کا کوئی بڑا ہو، اس کے پاس جا کے شکایت کر لے کہ یہ میرا سربراہ ہے، میرے لیے مناسب رشتے آتے ہیں لیکن یہ اپنے مفاد کے چکر میں میرے رشتہ نہیں کرواتا، تو وہاں پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، کچھ گواہوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، پھر اس کا نکاح جو ہے وہ حکمرانوں کی، حاکم کی نگرانی میں یا علاقے کے سربراہوں کی نگرانی میں یہ اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، لیکن جہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو تو عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود اپنا نکاح جا کے کروا دے اور اپنے ولی کو نظر انداز کر دے، اس لیے کہ اس سے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں، گھر میں جو سکون حاصل ہونا تھا وہ سکون نہیں بلکہ بدسکونی اور بے چینی آ جاتی ہے اور زندگی برباد ہو جاتی ہے، پھر اس عورت کو قبول کرنے کے لیے کوئی معاشرہ تیار نہیں ہوتا، اور وہ بندہ خود بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس نے اس کو ورغلایا، بہکایا، پسلایا اور اپنے والدین سے بغیر اجازت کے گھر سے نکلنے پر اس کو مجبور کیا، پھر وہ بھی اس کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہذا ایسے فسادات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنے معاشرے میں آگاہی پیدا کریں اور خود بھی اس سے آگاہ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے بچیوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائیں، ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں، اور ایسے درندے لوگ جو ایسے کردار میں ملوث ہوتے ہیں، موبائل پر دوستیاں کر کے، سوشل میڈیا کے کسی پروگرام میں دوستیاں کر کے جو بعد میں نقصانات اٹھاتے ہیں اور بعد میں پھر دوسروں کو نقصانات دیتے ہیں، ایسے شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو محفوظ اور پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي، وفي روايه بولي مرشد وشاهد عدل۔ ولی کی اجازت کے بغیر فرمائے نکاح نہیں، اور نہ ہی گواہوں کے بغیر۔ لہذا نکاح جو ہے یہ گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ نکاح کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے جس عورت کا نکاح کروایا جاتا ہے اس کی رضامندی ضروری ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط اس کے ولی کی رضامندی ہے، اور تیسری شرط گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہو، خفیہ نکاح نہ ہو، گواہ موجود ہو۔ اور چوتھی شرط ہے مہر کا مقرر ہونا۔ یہ 4 شرطیں ہیں نکاح میں، ان شرائط کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ اور باقی جو شرائط کہ اس کا آپس میں رشتہ حلال ہو، حرمت کا کوئی رشتہ نہ ہو، تو یہ شرطیں ہیں نکاح کے لیے۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی ناقص ہو تو نکاح نہیں ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ شرط نہیں ہے لیکن نکاح تو ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک کہ نبی باطل کہہ دے تو ہم ٹھیک کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کی گارنٹی دینے والے تو بزرگ آدمی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا دو۔
ان میں سے ایک گئی، قرآن نے اس کا چلنے کا انداز پیش کیا ہے، تمشی علی استحیاء فجاءته احداہما، ان دونوں میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، جو حیا کا ایک مظہر بن کر وہ چل رہی تھی، یعنی حیا کے اوپر چل رہی تھی۔ اللہ نے الفاظ یہ ذکر کیے ہیں، گویا کہ حیا کو اس نے اپنی سواری بنا کر اس کے اوپر چل رہی ہے، ایسے انداز سے چل رہی، مکمل باحیا، چلنے کے انداز میں بھی حیا، نظروں میں بھی حیا، قدم رکھنے میں بھی حیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہمارے بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے جا رہا ہوں، تم پیچھے پیچھے آؤ۔ مقصد کیا تھا کہ اگر یہ آگے جائے گی میں پیچھے ہوں گا، ہے تو پردے میں لیکن کہیں ہوا کی وجہ سے اس کا پردہ کھل نہ جائے، لہذا یہ پیچھے آئے، جہاں میں راستہ بھول جاؤں گا یہ مجھے بتاتی جائے گی، جہاں راستہ مڑنا ہو یہ بتائے گی۔ اس طریقے سے وہ پہنچ گئے۔ پھر وہ جو نیک آدمی تھے مدین کے، کچھ لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، نیک آدمی تھے مدین کے، تو انہوں نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے آپ کو اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دے دوں، شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال میری بکریاں چرائیں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو آپ کی مہربانی آپ کی طرف سے ہوگی، میری طرف سے 8 سال ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ اب وہ لڑکیوں کے اندر حیات دیکھ کر لیکن خود ان سے بات نہیں کی، اور پھر والد نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا۔ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لازمی نہیں کہ لڑکے والے رشتہ لے کر آئے، لڑکی والے خود اپنی لڑکی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ خود رشتہ لے جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حفصہ رضی اللہ عنہ، جب وہ بیوہ ہو گئی یا ان کو طلاق ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ گئے ابوبکر کے پاس، کہنے لگے، بلکہ پہلے عثمان کے پاس گئے، عثمان سے کہا کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی سے، کہ وہ عثمان بہت اچھے انسان تھے، لیکن عثمان سے پہلے ابوبکر تھے، تو پہلے ابوبکر کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میری بیٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ ان کا نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ ابوبکر خاموش ہوئے، کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کا جواب دیا نہ کا۔ اور اس سے پہلے جب عثمان سے پوچھا تھا تو عثمان نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مزید نکاح نہیں کرنا چاہتا اس وقت۔ کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ حفصہ کا نکاح اگر آپ کرانا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو میں آپ سے اس کا رشتہ مانگنے کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے رشتہ طے کر لیا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے پیغام آیا۔ بعد میں پھر ابوبکر صدیق نے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور معذرت کر لی کہ بھائی آپ نے مجھ سے کہا تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا تھا، اور جواب نہ دینے کی ایک وجہ تھی، شاید آپ ناراض ہوئے ہوں گے کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں ہاں میں نے عثمان کی بات پر ناراضگی اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی بات پر میں ناراض ہوا کہ آپ نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا۔ ابوبکر نے کہا کہ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ان کا تذکرہ کیا تھا، تو مجھے امید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رشتہ کریں گے، لیکن آپ کا راز میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ راز کی بات تھی اور میں وہ راز کھولنا نہیں چاہتا تھا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکاح نہ کرے تو میں پھر پیغام بھیج دوں گا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے انکار بھی نہیں کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا۔ مرد کو معلوم ہے کہ کوئی فلاں بندہ اچھا ہے، میری بیٹی کے لیے مناسب ہے، وہ خود رشتہ لے جائے۔ اور اسی طرح عورت اگر کسی کو پسند آئے اور نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس نکاح کے لیے طریقہ کیا ہے؟ جیسے اللہ نے حج کے متعلق فرمایا کہ دروازوں کی طرف سے آؤ، دروازوں کی طرف، دروازہ کیا ہے؟ اس کے سربراہ کے پاس پیغام بھیج دو، یہ نہیں کہ خود اس سے رابطے شروع کر دو، خود اس سے فون پر سوشل میڈیا کے مختلف جو وسائل ہیں ان کے ذریعے نہیں، اس کے سرپرست کے پاس، اس کے پیرنٹ کے پاس پیغام بھیج دو، اگر وہ دینا چاہے تو دے دیں گے، نہیں دینا چاہے انکار کر دیں گے، بس آپ بالکل اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کر دو، اس کو ختم کر دو۔ تو یہ طریقہ ہے۔
اور اس سے پاک دامنی جو ہے وہ بچ جاتی ہے، عورتوں کی عزتیں بچ جاتی ہے، مردوں کی عزتیں بچ جاتی ہیں۔ اگر کچھ عرصے تک تو گھومتے رہے ہیں ہوٹلوں میں، پارکوں میں اور سیاحت کی جگہوں میں، اور بعد میں یہ پیغام آیا کہ نکاح کر لیجیے، پہلے بھی گھومتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، نکاح غیر محرم عورتوں کے ساتھ جس طرح ہم اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کرتے، اسی طرح دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے ہمیں اس کا خیال رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حقوق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔